السلام علیکم لسنرز، آج جو ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے محبت دل پہ دستک، جو کہ تحریر ہے فضل طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ بھی ضرور کریں تاکہ ہمارے چینل کی ریٹنگ اچھی ہو سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 37۔ کوئی اپائنٹمنٹ؟ عماد نے فون پر سیکرٹری سے پوچھا تو بولی، نو سر، لیکن ایک خاتون کافی دیر سے آپ سے ملنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ میٹنگ ختم ہونے کا انتظار تھا۔ خاتون؟ اس نے پرسوچ انداز میں آنکھیں سکیڑی، پھر پوچھا، نام نہیں بتایا انہوں نے؟ نو سر، نام نہیں بتا رہی، سیکرٹری نے بتایا تو عماد نے گہری سانس بھری۔ اوکے، بھیجو اندر، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور دروازے پر نگاہ جما دی۔ چند ثانیوں بعد آنے والی ادینہ تھی۔ وہ بااختیار سیدھا ہو بیٹھا۔ اس سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو ذہن میں تازہ ہو گئی۔ اس بات کو ہفتہ بھر ہو چلا تھا۔ اتنے دنوں کی خاموشی کے بعد آج وہ خود چلی آئی تھی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ سلام میں پہل بھی عماد نے کی تھی۔ وہ جواب دیے بغیر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کا رویہ عماد کو الرٹ کر گیا، مگر اس نے خوش اخلاقی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، اتنی سنجیدگی کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ عماد تو گویا اسے چھیڑنے ہی بیٹھا تھا۔ وہ چٹک کر رہ گئی۔ میں تو ہمیشہ سے سنجیدہ تھی عماد، ہمارے تعلق کو مذاق تو تم نے بنایا ہے۔ وہ شردہ رہ گیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا عماد؟ بتاؤ، کہاں کمی رہ گئی تھی میرے جذبوں میں؟ کیا میں نے نہیں چاہا تمہیں؟ منہ سے کچھ نہیں کہا تو صرف اس لیے کہ اپنے جذبوں کی تحقیر منظور نہ تھی۔ تم یوں ساتھ چھوڑ جاؤ گے، یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی تھی۔ اتنا وسیع بزنس اور میز کے پیچھے بیٹھا یہ شخص ہاتھ سے جاتا تو بیوقوفی اس سے بڑی اور کوئی بھی نہ ہوتی۔ عماد یکلخت ہوش میں آیا۔ ادینہ، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس روز فون پر بھی اور آج پھر؟ میں نہیں جانتا کہ میرے کس عمل سے تم اس غلط فہمی کا شکار ہوئی ہو۔ وہ کنفیوز سا کہہ رہا تھا۔ ادینہ نے جیسے حیرت سے دہرایا، غلط فہمی؟ پھر وہ متاسفانہ انداز میں ہنسی۔ ہاں، غلط فہمی۔ میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی کہ غلط فہمی کسے ہوئی ہے، تمہیں یا مجھے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ میرا قصور ہے تو آئی ایم سوری ادینہ، وہ فراخ دلی سے بولا۔ ادینہ نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے ان 3 لفظوں سے میری زندگی کی خوشیاں واپس نہیں لوٹ آئیں گی عماد، ایسا تو تمہارے لوٹنے سے ہی ممکن ہے۔ اس کے الفاظ نے عماد کو جھٹکا لگایا۔ میں تمہارا تھا ہی کب ادینہ، جو کہیں جانے کے لوٹنے کا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ غلط فہمی تمہیں تھی، مجھے نہیں۔ اس نے تمام تر مربت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنی ازلی صاف گوئی سے کہا تو ادینہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کر رہ گئی، مگر بظاہر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے آزردگی سے بولی، اور تمہارے وہ التفات، وہ توجہ جو صرف میرے لیے تھی، اسے میں کیا نام دوں؟ وہ ہماری دوستی تھی ادینہ، اسے کوئی اور مطلب، کوئی اور نام دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً بولا، تم چاہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے عماد، ذرا دل ہی کو تو موڑنا ہے۔ وہ بڑی آس سے بولی تو ذہن اتنا وسیع اور عریض کاروبار اور آسائشات گھوم کر رہ گئی تھی۔ اس سے پہلے تو عماد کبھی اتنا اچھا نہ لگا تھا۔ شکار پنجرہ توڑ کر بھاگ رہا تھا۔ ادینہ خود کو خلا میں معلق پا رہی تھی۔ صرف دل نہیں، یہاں سب سے پہلے جذبات اور احساسات کی ڈور بندی ہے ادینہ۔ عماد کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ بڑے جذب سے بولتے ہوئے رکا، پھر قدرے توقف کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا تو اس کے لہجے میں ہلکی سی آزردگی جھلک رہی تھی۔ یہ کوئی پیار محبت کی عام داستان نہیں ہے ادینہ۔ ادینہ، بخدا میں نے آج تک کبھی نہ نگین کو اس نگاہ سے دیکھا ہے اور نہ کبھی اپنے خیالات کا مرکز بنایا ہے، لیکن انس کی موت جیسے میری تمام تر حسیات کو جھنجھوڑ گئی ہے۔ اس کی محبت نگین کے لیے اس کی جنون خیزی، اور مرتے وقت نگین کا نام لے کر آس اور امید سے میری طرف دیکھنا، مجھے لگا کہ نگین کو اس بے رحم دنیا کے حوالے کر دینا بہت بڑا ظلم ہوگا۔ کل، پرسوں یا چند سالوں کے بعد اسے کہیں نہ کہیں ضرور بیاہ دیا جائے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ انس کے بعد اسے ویسے کوئی نہیں رکھ پائے گا جیسے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اسے ویسی توجہ کوئی نہیں دے گا جیسی میں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے انس کی محبت اور اس محبت کے خالص پن سے محبت ہو گئی ہے ادینہ۔ وہ بے اختیار بول گیا تھا۔ الفاظ خود بخود اس کے اندر سے ابھر رہے تھے۔ بولنے کے لیے اسے سوچنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ادینہ کا دل چاہا کہ جاگے نگین کا منہ نوچ لے، پہلے بھائی اور اب بہن۔ کچھ بھی ہو عماد، مجھے تو اپنا ہی غم سب سے بڑا لگ رہا ہے۔ میں نے بہت سچے دل سے تمہاری تمنا کی تھی، تمہیں چاہا تھا، اور تم یوں مجھے دغا دے رہے ہو۔ میرا تو کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ جائیداد اور بزنس کے جانے کا سوچ کر اس کا دل کھٹ رہا تھا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ محبت کی راہ میں خالص پن رکھنے والوں کو ہی من کے مراد ملتی ہے۔ دل میں لالچ رکھ کر اس سفر پر نکلنے والے بے مراد ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کی راہ کھوٹی اور منزل ہمیشہ بے نشان ہوتی ہے۔ ادینہ کی طرح وہ بھی وہاں سے بہت بے مراد اٹھی تھی۔ عماد تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کچن میں داخل ہوتی وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ معید کو انہوں نے کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا۔ ظہار وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ وہ بے حد مشتعل تھا۔ اس کے برعکس ظہر کا لہجہ بھیگا پن لیے ہوئے تھا۔
آپ کو پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے مجھے، اور میں تمہیں ایک سائن شدہ پیپر دے چکا ہوں، اس پر جو جی چاہے لکھ دو، میں وہی فیصلہ تمہارا نصیب کر دوں گا۔ وہ بھرم لہجے میں کہہ کر چلا گیا تو زحا وہیں کھڑی ہاتھوں میں منہ چھپا کر روتی تھی۔ تائی جان کا ہاتھ اپنے سینے پر جا پڑا۔ یا خدا، یہ کیا معمہ ہے؟ کون سا پیپر؟ کیسا نصیب؟ وہ افتاؤ خیزاں زحا کے پاس آئیں۔ کیا ہوا زحا، خیریت تو ہے نا؟ بے تابی سے پوچھا۔ زحا نے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، پھر وہ روتی ان کے گلے آ لگی تھی۔ کیا بات ہے میری جان، کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ معید کیوں ناراض ہو کر گیا ہے تم سے؟ وہ پریشان تھیں۔ وہ مجھے چھوڑ دیں گے تائی جان، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات کی تکرار کر رہی تھی۔ تائی جان سن ہو کر رہ گئیں۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو زحا؟ بدقت تمام انہوں نے پوچھا۔ وہ ویرا سے شادی کر لیں گے تائی جان، آپ دیکھیے گا، وہ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں۔ زحا حواس میں ہوتی تو یوں اول فول نہ بکتی، مگر حواس میں ہوتی جب نہ۔ تائی جان کا رنگ اڑ گیا۔ ہوش میں ہو تم؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ انہوں نے زحا کو زبردستی خود سے الگ کرتے ہوئے ڈانٹا۔ سنا تو ہے آپ نے بھی، ابھی کیا کہہ کر گئے ہیں؟ کہہ رہے تھے کہ سائن کر دوں پیپر پر۔ اس کی آدھی ادھوری داستان ہی کافی تھی۔ اچھا بس کرو، ابھی باقی کا ذمہ ہے میرا، تم یہ سب اپنے تک ہی رکھنا۔ معید کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، یقیناً کسی ٹینشن کے زیر اثر ہوگا۔ اور ہاں، زہرا سے کوئی فضول بات مت کرنا، ماں ہے نا، پریشان ہو جائے گی۔ میں خود ذرا سارا معاملہ کلیئر کرتی ہوں۔ معید کے تو خوب ہی کان کھینچوں گی۔ انہوں نے اپنا تفکر دباتے زحا کو تسلی دی تو اس نے بھی سکھ کی سانس لی۔ کسی طور ہی صحیح یہ معاملہ گھر والوں کو معاملہ تو لگا تھا۔ نگین نے پھر سے فون کیا تو صبا اسے الجھنے لگی۔ جب تک تم واپس نہیں آ جاتی میں یوں ہی فون کرتی رہوں گی۔ نگین نے تحمل سے کہا تو بے بس ہونے لگی۔ خدا کے لیے نگین، تمہارے بھائی نے کون سی کسر اٹھا رکھی ہے کہ میں پھر سے اسی زندان میں آ جاؤں؟ یوں اتنی آسانی سے معاف کر کے چلی گئی ہو؟ نگین نے گویا چیلنج دیا تو بھڑک اٹھی۔ معاف تو میں انہیں کبھی بھی نہیں کروں گی۔ مجھے ناپسند کرتے تو میں برداشت کر جاتی، مگر میرے کردار پر انہوں نے جو انگلی اٹھائی ہے وہ میں انہیں کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی۔ تو ایسے یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ نگین کی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ اب میں اسے سلجھانا بھی نہیں چاہتی نگی، میں کبھی نہیں واپس آؤں گی۔ وہ رو دی تھی۔ نگین شدہ رہ گئی۔ صبا، کیا ملا مجھے وہاں سے؟ ہر لمحہ کچھ نہ ہو جائے کا ڈر، کسی کو پتہ نہ چل جائے گا، تمہاری زندگی برباد نہ ہو جائے اس کا خیال، مگر اب جو کچھ ہوا وہ میری برداشت اور صبر سے باہر ہے۔ اس شخص نے خود کو کسی رعایت کے قابل نہیں چھوڑا۔ نہیں صبا، یوں مت کہو، تم سے تو اس گھر میں رونق ہے، تم عزت ہو اس گھر کی۔ نگین گڑگڑائی تھی۔ یہ تم اپنے بھائی سے پوچھنا، جو مجھے سرے سے عزت دار ماننے سے ہی انکاری ہیں۔ لہجہ کرچی کرچی تھا۔ صبا پلیز، تم نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ… روتے ہوئے کہنے لگی تھی کہ اس کا مطمع نظر پا کر صبا تیزی سے بولی، وہ بچہ تم ہی لے لینا نگین، وہ میں تمہیں ہی دے دوں گی۔ کون سا خوبصورت پیتے لمحوں کی یاد ہے، تمہارے بھائی کی مجبوری کی ایک داستان ہے۔ آنسو پیتے کہا اور ریسیور رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اللہ کرے نوفل احمد، اس نے بد دعا دینی چاہی مگر زبان انکاری تھی۔ وہ دکھی دل سے نکلی آہ کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، رب کریم سے زیادہ بھلا کون واقف ہوگا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو زالے فون پر محو گفتگو تھی۔ اسے دیکھ کر اس نے گفتگو سمیٹی اور فون بند کر کے بیڈ پر ڈال دیا۔ آج ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ شمول نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیوں؟ وہ دیکھے انداز میں بولی۔ دوسری بیگم کی کمپنی نہیں ہے کیا؟ بہت بدتمیز ہو زالے، شمول نے تاثر سے سر ہلایا، بلکہ جاہل عورتوں جیسی باتیں کرنے لگی ہو، بالکل ال مینرڈ اور ان ایجوکیٹڈ لوگوں جیسی باتیں، اور ایجوکیٹڈ لوگوں جیسی تو کوئی بات نہیں ہے تم میں۔ میں چاہتی بھی نہیں کہ تم مجھے پسند کرو۔ اس کے کمنٹس پر وہ چیخی۔ وہ بیوقوفی تو میں کر چکا، شمول نے تاثر سے کہا۔ آئی ہیٹ یو شمول خان، زالے نے دانت پیسے۔ اوکے، اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر ابھی فی الحال کوئی ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وہ کل سے کمرے سے نہیں نکلی تھی، پلوشے سے جھگڑنے کے بعد مقدر طبیعت لیے یوں ہی پڑی رہی تھی۔ فرقان خان آفریدی کی آمد بھی اس سے مخفی رہی تھی۔ ابھی بھی خود فرقان لالا نے شمول سے اس کی بابت پوچھا تو وہ مارے باندھے اسے بلانے چلا آیا تھا۔ ایک تو یہاں جو چیز چاہے منہ اٹھائے چلا آتا ہے، اب کون آیا ہے؟ اس کے انداز پر شمول نے گہری سانس بھری۔ اگر میں نے چک 20 کی کسی لڑکی سے شادی کی ہوتی تو جی جی کرتی میرے آگے پیچھے پھرتی۔ ابھی دو کی گنجائش ہے، لے آؤ چک 20 سے بھی ایک نادر پیس۔ زالے کا دل جل کر خاک ہوا۔ ایک تو برداشت ہو نہیں رہی، یہ چلا تیسرا لانے۔ شمول اس سے مزید بحث کیے بغیر ہی چلا گیا تو وہ ہمارے تجسس کے ڈرائنگ روم تک چلی آئی تھی۔ فرقان لالا اسے دیکھ کر کھڑے ہوئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اسے جواب دینا پڑا۔ شمول خان سے حیرت انگیز مماثلت رکھنے کے باعث وہ شک میں تو پڑی، مگر شمول نے تعارف کروایا تو زالے کو نئے سرے سے غصہ آنے لگا۔ اوہو، تو آپ ہیں وہ فساد کی جڑ۔ فرقان لالا بوکھلا کر شمول کو دیکھنے لگے۔
بولا چاری سے شانے اٹکا کر اپنے کپ میں چائے ڈلنے لگا۔ محترمہ، شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کنکار کے گویا ہوئے، مگر ادھر وہ جلا سلگا دل لیے بیٹھی تھی۔ بلا شموئیل کی کبھی سنی تھی جو ان کی سنتی۔ ہاں، یہ تو مجھے آپ کا ڈائلاگ لگتا ہے۔ وہ انہیں قطعی خاطر میں نہیں لا رہی تھی۔ تنزیہ بولی، جیتی جاگتی پلوش بیوی آپ کو غلط فہمی لگتی ہوگی، مجھے نہیں۔ وہ اس کی بات سمجھ کر نادم سے ہو گئے۔ بہت ہو گیا زالے، اب بیٹھ کر ناشتہ کر لو، شموئیل نے تحمل سے کہا تو وہ غصے سے بولی، میرے صبر کا امتحان مت لو شموئیل خان، میں یہاں سے جاؤں پھر جشن منانا اپنی آزادی کا۔ وہ پاؤں پٹکتی چلی گئی۔ پھر چند لمحوں بعد بال سمیٹے شانے پر بیگ ڈالے یہ جا وہ جا۔ فرقان لالا متحیر تھا۔ یہ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ یہ سب آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، وہ ناراضگی سے بولا۔ وہ پلوشے کو قبول نہیں کر پائی۔ مجھے تم نے داستان امیر حمزہ سنا کر وہاں سے بلا لیا اور اسے قائل نہیں کر پائے، انہوں نے طنز سے کہا۔ اس معاملے میں عورت کسی کی نہیں سنتی، عورت بھی وہ جو مرد پر جان دے سکتی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تو زالے کی محبت کے لیے اس کے انداز میں ہلکا سا تفاخر تھا۔ پھر بھی تم ساری بات کلیئر تو کرتے، پھر وہ بھی تمہارا ساتھ دیتی۔ پہلے آپ اپنا معاملہ سلجھا لیں، پلوشے کو سمجھانا ہی عذاب ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ کر تو وہ ہر سبق بھول گئی ہے جو میں نے اسے ذہن نشین کرایا تھا، شموئیل نے پریشانی سے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولے، اس کی رضا کے بغیر کچھ نہ کرنا شموئیل، میں نے پہلے ہی اس کی زندگی خراب کی ہے، اب میں اس کی خوشی چاہوں گا۔ اسی وقت ننھا علی شیر آنکھیں مسلتا ہوا چلا آیا تھا۔ ہیلو پارٹنر، شموئیل اس کی طرف متوجہ ہوا مسکرا کر کہا، مگر وہ فرقان لالا کی گود میں گھسنے لگا۔ پاپا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ وہ انگلش بول رہا تھا۔ شموئیل دلچسپی سے اس کے بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں کو دیکھنے لگا۔ سرخ لبوں اور پھولے سرخ گالوں کے ساتھ وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ بیٹا، یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا بھائی ہے، تمہاری چچا جان، انہوں نے اس کے بال چومتے کہا تو اس نے ایک لمحے کو شموئیل خان کی جانب دیکھا۔ شموئیل مسکرا دیا۔ وہ دوبارہ فرقان لالا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ تو مجھے میری ماما کے پاس لائے تھے، وہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ وہ مبہم سے انداز میں بولے تو وہ منہ وسوڑنے لگا۔ پاپا جھوٹ بولتے ہیں؟ نہیں جان، پاپا جھوٹ نہیں بولتے، آپ کی ماما اوپر کمرے میں ہیں، شموئیل نے سنجیدگی سے کہا تو بے ساختہ اسے دیکھنے لگا، مگر وہ علی شیر کی طرف متوجہ تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ جو پہلا کمرہ ہے وہاں ہیں آپ کی ماما۔ ریئلی پاپا؟ وہ خوش ہو کر ان سے پوچھنے لگا۔ یس مائی سن، وہ ہار سے گئے تھے، وہ چھل کر ان کی گود سے اترا۔ میں بھی اپنی ماما سے مل کر آتا ہوں، وہ مجھ سے ملتی کیوں نہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، وہ کہتا سیڑھیاں طے کرنے لگا۔ پہلے الجھے ہوئے دھاگوں کو تو سلجھا لیں شموئیل، یہ نہ ہو کہ جھٹکے دینے سے دھاگے ہی ٹوٹ جائیں، وہ آزردہ خاطر تھے۔ اللہ ہے نا، سب بہتر کرے گا، شموئیل نے اطمینان سے کہا اور انہیں ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ تائی جان غضب کے مزاج اشنا تھے۔ ابھی وہ بظاہر کتاب پڑھ رہے تھے، مگر تائی جان کی بے چینی بھانپ کر انہوں نے کتاب بند کی اور انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرا دیں، مگر ان کی مسکراہٹ سے تازگی مفقود تھی۔ تھک گئی ہیں، انہوں نے محبت سے اپنی چاہنے والی بیوی کو دیکھا۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ اس عمر میں تھکن ہو ہی جاتی ہے، اور انس کے بعد تو میں خود کو، وہ کہتے بے اختیار ہو گئیں، پھر ایک دم رک گئیں۔ وہ تائی جان کے سامنے انس کا ذکر کرتے بہت احتیاط کرتی تھیں، بظاہر اسے شیر کی آنکھ سے دیکھنے والے وہ اس کے بعد بالکل موم ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو ماں تھیں، نازک دل، مگر تائی جان بھی جیسے اپنی ساری ہمت گنوا بیٹھے تھے۔ کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ انہیں خاموش دیکھ کر تائی جان نے کہا تو وہ بات بدل گئیں۔ ایک بہت ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں جناب، میں تو کہہ رہا ہوں کیجئے بات، وہ خوش دلی سے بولے اور کتاب ساتھ والے تکیے پر رکھ دی تھی۔ میں چاہ رہی تھی کہ زحا کی رخصتی ہو ہی جائے تو بہتر ہے، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں تو کیا مذائقہ ہے، گھر ہی کی بات ہے، ویسے بھی اس رشتے کو خواہ مخواہ لٹکانے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں، انہوں نے ہی بڑھاوا دیا تو ان کی ہمت بندھی، اور ساتھ ہی اماد کے لیے باضابطہ طور پر نگین کا ہاتھ مانگ لیتے ہیں، چاہے نکاح ہی صحیح، جس طرح صالح آپا مناسب سمجھیں۔ اب کی بار انہوں نے تبصرہ کرنے سے گریز کیا، محض ہنکار بھرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گئیں۔ تو پھر میں مریم سے بات کرتی ہوں کل، وہ تو بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ وہ ان کی خوشی دیکھ کر افسردگی سے مسکرا دیے تھے۔ اپنے چہرے پر سرد ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو ایک ننھے سے وجود کو اپنے قریب پا کر اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ ماما، وہ بہت خوش تھا، سرخ پٹی والے سفید نائٹ سوٹ میں ملبوس وہ خوبصورت سا شہزادہ لگ رہا تھا۔ پلوشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ فرقان خان کا بیٹا تھا، اس کا اور اس کی کینیڈین بیوی کا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر اونچی ہو بیٹھی۔ آپ ماما ہو؟ میری ماما، انکل نے بتایا ہے، وہ انگلش میں بولا۔ کون سے انکل نے؟ وہ بدقت بول پائی تھی۔ جو نیچے میرے پاپا کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کی ماما ہوں؟ وہ اسے قدرے گھور کر بولی، مگر وہ ذرا نہیں گھبرایا۔
سب کی ماما ہوتی ہیں، مگر آپ ان سب سے زیادہ ہی پیاری ہیں، میری ماما ہے نا۔ اس کی بات سن کر پروشے کو بے اختیار ہنسی آ گئی تو علی شیر نے بے تکلفی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے تھے۔ ماما آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ میرے سارے دوستوں کی ممی پاپا اکٹھے رہتے ہیں، پکنک پر جاتے ہیں، فیئر ویل پر اسکول آتے ہیں، آپ یہاں کیوں رہتی ہیں؟ کینیڈا کیوں نہیں آتی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ یہ آپ اپنے پاپا سے پوچھئے، وہ آپ کو اچھی طرح بتاتے۔ اس کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ وہ تو کچھ نہیں بتاتے، وہ مایوسی سے بولا، پھر ہنسا۔ لیکن اب میں آ گیا ہوں تو آپ کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ ارے واہ، ایسے ہی لے کر جاؤں گا؟ اس نے اردو میں بڑبڑاتے ہوئے اسے پیچھے ہٹانے کی بے ضرر سی کوشش کی، مگر وہ اسے اور چمٹنے لگا۔ سچ تو یہ تھا کہ اسے بھی اس کا لمس اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی، مگر فرحان خان کی بیوی جس کی یہ نشانی تھا، یہ میرا بیٹا میرے وجود کا ٹکڑا بھی تو ہو سکتا تھا فرقان خان۔ اسے رونا آنے لگا تو وہ ضبط کرنے کی بجائے علی شیر کو باہوں میں بھر کر رو دی تھی، جبکہ وہ تحیر سے نیلی آنکھیں پھیلائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ نوفل کی ہٹ دھرمی نے نگین کو بہت مایوس کیا تھا۔ وہ کسی طور سوا کو بے قصور ماننے کو تیار نہ تھا۔ جب آنکھوں پر غفلت اور بے اعتمادی کی پٹی بن جائے تو پھر سچ کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو دکھائی نہیں دیتا۔ اور ان کا بچہ؟ نگین کو سوچ کر رونا آنے لگا۔ ایسا ہی بچہ میرے پاس بھی تو تھا، انس کی نشانی، مگر اب یہ بھی مجھ سے دور ہو جائے گا۔ ان دونوں کی مفاہمت کا طریقہ سوچ سوچ کر اس کا سر دکھنے لگا، مگر کچھ بھی تو سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم برداشت کیسے کر رہی ہو شموئیل کی حرکتوں کو، بلکہ وہاں کر کیا رہی ہو تم؟ وہ جانے کیوں اس قدر شدت پسند ہو رہا تھا، تعلق کو جڑ سے ختم کرنے والا۔ شاید خود اس عمل سے گزر چکا تھا، اس لیے۔ ظالم نے اپنا دکڑا بھول کر تحیر سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے چھوڑ دوں؟ نہیں، اس کا مجسمہ بنوا کر چوک میں لگا دو، گزرنے والا ہر بندہ خراج تحسین پیش کرے محترم کو۔ وہ چڑھا۔ شٹ اپ نوفل، وہ ناراض ہونے لگی۔ میں تم سے اپنے مسئلے کا حل پوچھ رہی ہوں اور تم؟ وہ تمہیں دھوکہ دے کر پروشے کو تمہارے سر پر لا بٹھا چکا ہے اور تمہیں کھلی آنکھوں سے بھی مسئلے کا حل دکھائی نہیں دے رہا؟ واہ، وہ تمسخر اڑاتے بولا تو ظالم نے بے بسی سے کہا، اسے چھوڑ کر جانا میرے بس میں نہیں۔ وہ سامنے ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ اس کا حشر کر دوں، مگر اسے چھوڑ کر جانے کا سوچتی ہوں تو جان نکلنے لگتی ہے۔ تبھی تو نیو یارک جانے کی محض دھمکی ہی دے رہی ہو، اتنے بڑے دھوکے کے بعد بھی۔ وہ پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے اسے، وہ قدرے پرسوچ انداز میں بولی۔ شموئیل مجھے اپنی پہلی شادی کے متعلق بتا تو چکا ہی تھا، یہ تو بس پلوشے کو دیکھ کر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ وہ حویلی میں رہتی میں اسے نہ دیکھتی، بس غصہ اس بات کا ہے کہ وہ اسے یہاں کیوں لے آیا۔ نوفل کو مزید جھٹکا لگا۔ اس نے تمہارے اعتماد کو توڑا ہے ظالے۔ وہ سب اپنی جگہ، مگر اب دل کو سینے سے نکال کر پھینک تو نہیں سکتی نا۔ اگر تو مجھے شموئیل خان پر اعتماد نہیں تھا تو مجھے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خواہ مخواہ اپنی اور اس کی زندگی کو امتحان بنانے سے فائدہ، بس یہ پلوشے غائب ہو جائے ہماری زندگی سے۔ وہ مٹیاں بھیج کر بولی۔ نوفل حیرت سے اسے دیکھے گیا۔ مجھے تو تمہاری کوئی بھی منطق سمجھ نہیں آ رہی۔ ظالے مسکرا دی تھی۔ دانت مت دکھاؤ، کبھی اس کی شکایتیں کرتی ہو، اس کی دھوکہ بازی کے رونے روتی ہو، اور کچھ انتہائی کام کرنے کا حوصلہ ہے نہیں تم میں؟ وہ چڑھ کر بولا۔ تم جانتے ہو کہ شموئیل کے لیے میں کس انتہا تک جا سکتی ہوں، اور یہ انتہا ہی مجھے اس کے متعلق کچھ غلط کرنے سے روکتی ہے۔ میرا ایک غلط فیصلہ مجھے میری محبت سے سدا کے لیے دور کر دے گا۔ میں کوئی غلط قدم اٹھانا نہیں چاہتی۔ قطعیت سے بولی تو نوفل نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی خرابی پر یقین ہو۔ محبت؟ وہ اب بھی تمہیں اپنی محبت لگتا ہے؟ یہ تو غم گشتہ کہانی ہو چکی ظالے افریدی۔ وہ کہنے لگا تو ظالے نے بے اختیار اسے ٹوکا۔ ظالے شموئیل خان، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آیا کہ تم میرے پاس کیا لینے آئی ہو۔ اس کا لہجہ زمانے بھر سے خفا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں کیا نہ کروں، وہ بے بسی سے بولی۔ جو کچھ سوچ کر شکی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، لیکن تم اتنے تلخ اور رنجیدہ کس کھاتے میں ہو رہے ہو؟ کہیں صبا سے تو کوئی انبن نہیں ہو گئی؟ وہ اس کے اندازے پر اش اش کر اٹھا تھا، مگر بظاہر انجان بن کر پوچھنے لگا، میں کہاں سے تمہیں تلخ اور رنجیدہ لگ رہا ہوں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولی، تم نے آج سے پہلے کبھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ شموئیل کو چھوڑ دو، ہمیشہ اسے سمجھانے کے لیے ہی کہا ہے، پھر آج یہ ذہنی پراگندگی کیوں؟ آر یا پار والا انداز تمہارا تو نہیں ہوتا؟ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تم نہ مانو تو الگ بات ہے، ورنہ میں تمہیں اتنا تو جانتی ہوں، ظالم نے یقین بھرے لہجے میں کہا، مگر نوفل سے اس بات پر مزید بحث سے گریز کرتے ہوئے کہا، میں صرف تمہاری پریشانی دیکھ رہا ہوں، روز روز کے رونے سے ایک بار رو لینا بہتر ہے۔ ظالے، شٹ اپ نوفل، وہ ناراضگی سے بولی، یہ کم از کم دوستانہ مشورے تو نہیں ہیں۔ شاباش، وہ سر ہلاتے ہوئے تنزیہ بولا،
تو تم مجھ سے تسلی مانگنے اور میٹھے میٹھے مشورے سننے آئی ہو۔ آئی ایم سو سوری، میں نالائق ہوں اس معاملے میں۔ اب تو مجھے ضرور صبا کو فون کرنا پڑے گا، تمہارا موڈ اتنا خطرناک تو کبھی نہیں ہوتا، ظاہر قطعیت سے کہنے لگی۔ وہ میکے گئی ہوئی ہیں، ویسے بھی تمہیں ان سے کوئی فضول بات کرنے کی ضرورت نہیں، نوفل ڈانٹنے والے انداز میں بولا۔ اوکے، ویسے مانو نہ مانو، ڈپریس تو ہو تم۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تو نوفل نے بھی اسی کے انداز میں پوچھا، تو اب تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ ابھی تو میں فی الحال اس کے فرقان لالا سے نپٹوں گی، جن کی چھوڑی ہوئی بلا میرے سر پر آ پڑی ہے، اور یہ بھی کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ شمویل خان کی غیرت نے کیسے گوارا کر لیا کہ موجودہ بیوی کا سابقہ منگیتر اس گھر میں آ کر رہنے لگے، حیرت ہے نا؟ اس کے پرسوچ انداز پر نوفل بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ تائی جان کا موڈ معید کی سمجھ سے بالا تر تھا، وہ اسے کبھی اتنی سنجیدگی بلکہ اکھڑی اکھڑی گفتگو نہیں کرتی تھی۔ مریم کا فون آیا ہے، وہ باقاعدہ نگین کے لیے پیغام لے کر جانا چاہتی ہے۔ ضرور، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، وہ طمانینت سے بولا تو انہوں نے پوچھا، اور تم نے کیا سوچا ہے؟ مجھے کیا سوچنا ہے ماں، مریم پھپھو نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سمجھے بغیر بولا تو انہوں نے وضاحت کی، میں ویرا کی بات کر رہی ہوں۔ اب کی بار وہ چونکا، ویرا کا یہاں کیا ذکر؟ اب تو اس کا مسئلہ حل ہو چکا ہے، وہ اپنے گھر کب تک شفٹ ہو رہی ہے؟ انہوں نے سیدھے سباؤ انداز میں پوچھا۔ تب معید کو اندازہ ہوا کہ ان کا موڈ اچھا نہیں ہے، عام حالات میں وہ کسی کے متعلق ایسی گفتگو نہیں کرتی تھیں۔ وہ سنبھل کر بیٹھا، دھیان سیدھا زحا کی طرف گیا، یقیناً اسی نے کوئی کھڑاک ڈالا ہوگا۔ جی بس جلد ہی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ جوان لڑکیوں کا یوں کسی کے گھر پر رہنا اچھا نہیں لگتا، اس کے ماں باپ کو سمجھاؤ، اب تو معاملہ ختم ہو چکا ہے، آگے اسے لے جائیں۔ انہوں نے اسی سنجیدگی سے کہا تو وہ زحا کے لیے دانت پیس کر رہ گیا، مگر بظاہر آرام سے بولا، میں ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایکچولی معاملہ ویرا کے ہاتھ میں ہے، وہ مسقط سے اگلے ماہ تک آ رہے ہیں، فراز سے بسنت کی شادی کرنے کی وجہ سے وہ ویرا سے ناراض ہیں، مگر اس کی امی اب بیٹی سے ملنے کو بے چین ہیں، امید تو ہے کہ اس کے والد بھی کچھ اچھا ہی فیصلہ کریں گے۔ ہاں، اب یہ فیصلہ ہو ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میں عماد کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی شادی کرنا چاہ رہی ہوں، انہوں نے ایک دم سے کہا تو وہ انہیں دیکھنے لگا۔ اتنی جلدی کیا ہے بڑی مامی؟ وہ سنجیدگی سے بولا، کوئی جلد بازی نہیں ہے، اور ویسے بھی صرف رخصت ہو کر اسے ادھر ہی تو آنا ہے، ابھی بھی کون سا ادھر یا ادھر کا کوئی فرق باقی ہے، صرف کمروں کا فرق ہے، انہوں نے آرام سے کہا تو اس نے گہری سانس بھری، پھر قدن مسکرایا، یہ تو آپ مجھ سے پوچھے بغیر ہی طے کر سکتی تھیں، آپ کو پورا اختیار حاصل ہے۔ پوچھ نہیں رہی، صرف بتا رہی ہوں، انہوں نے بھی مسکرا کر ماں والا انداز اپنایا تو وہ بات بدل گیا۔ عماد کی سنائیں، اس کے پروپوزل کے لیے سبھی راضی ہیں بشمول نگین کے؟ وہ ہچکچائیں، نگین کا تو پتہ نہیں، البتہ صالح آپا نے مجھے تسلی دی تھی کہ اس سے بات کر لیں گی۔ ایسے مت کریں، پہلے فون کر کے ان سے پوچھیں، اگر سب سیٹ ہے تب وہاں جائیں، معید نے سنجیدگی سے کہا، تب وہ بولی، ہاں تو ان سے پوچھ کر ہی جائیں گے، یوں ہی تھوڑی۔ اوکے، وہ مطمئن ہوا، پھر شرارت سے پوچھنے لگا، میری طرف سے تو مطمئن ہے نا آپ؟ وہ بھی ہنس دیں، بہت سمجھدار ہو، لڑکیاں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتی ہیں، چاہے ان کے ماں باپ کا گھر ہو یا پھر ان کے شوہر کا۔ ویرا کو سمجھاؤ، اگر صورتحال بنے تو والدین سے صلح صفائی کر لے۔ جی ضرور، وہ مؤدب تھا، مگر یہ ادب و لحاظ محض انہی تک محدود تھا۔ زحا کے پاس تو وہ دندناتے ہوئے پہنچا، کیا تکلیف ہے تمہیں زحا میر؟ قسم کھا لی ہے تم نے نہ خود چین سے رہنے کی اور نہ مجھے چین سے رہنے دینے کی۔ غصے سے کہا تو آرام سے بولی، یہ تو فطری بات ہے، اگر میں چین سے نہیں تو آپ بھی چین سے نہیں ہونے چاہیے۔ زحا، مجھے بدلحاظی پر مجبور مت کرو، وہ دانت پیستے بولا، ویرا کے متعلق تم نے جو آگ لگائی ہے نا، اس کی آنچ بھی ویرا تک نہ پہنچے، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مجھے دھمکیاں دینے سے کیا حاصل، جا کر گھر کے بڑوں سے بات کریں، وہ بےچارگی سے بولی، وہ تو میں ضرور کروں گا، بلکہ تم سے انہی کے سامنے فیصلہ کرواؤں گا، معید نے سلگتے لہجے میں کہا، اور یہیں زحا کمزور پڑتی تھی، کیا کہتی، کیسے شکست کا اعتراف کرتی، وہ بھی معید حسن سے، کس طرح وہ اس کا مضحکہ اڑاتا۔ اگر تمہیں عمر کاظمی کا انتظار ہے تو میں بھی کہیں اور انوالو ہوں، میری زندگی میں صرف وہ لڑکی آ سکتی ہے جو مجھے چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، وہ دھمکا رہا تھا، اور اس کے جانے کے بعد زحا سوچتی رہی، اور اگر میں کہوں معید حسن مجھے عمر کاظمی کے نہیں تمہارے پلٹ آنے کا انتظار ہے تو تب تمہارا کیا فیصلہ ہوگا؟ میر ہاؤس سے تائی جان چچی جان کے علاوہ صرف مریم پھپھو ہی عماد کے سلسلے میں آئی تھیں۔ آج اتوار کی چھٹی کی وجہ سے نوفل بھی گھر پر ہی تھا، انہیں دیکھ کر بلکہ ان کی آمد کے مقصد کا تعین کر کے وہ شدید ٹینشن کا شکار ہونے لگا۔ وہ اس معاملے کو سرے سے ہی ختم کرنا چاہتا تھا، مگر ان لوگوں کی آمد اور صالح بیگم کے اطمینان سے اسے لگ رہا تھا کہ بیل منڈے چڑھنے والی ہے۔ نگین سپاٹ چہرے کے ساتھ چائے سرو کر کے جانے لگی تو تائی جان نے اسے زبردستی پاس ہی بٹھا لیا تھا، وہ غائب دماغی کیفیت میں ان کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مریم پھپھو کے اشارے پر تائی جان نے ہی بات شروع کی تو نگین بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔
میں چاہتی ہوں کہ نگین میری بیٹی بنی رہے۔ ہر ممکن لگنے والی بات ممکن نہیں ہوتی آنٹی۔ عماد کا خیال کر کے نوفل کا تن بدن سلگ اٹھا تھا، بے حد سنجیدگی سے بولا۔ اسی وقت نگین کا دھیان بھی اسی طرف گیا تو وہ بے اختیار نوفل کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر چھائی نفرت اور شک کی تحریر صرف وہی پڑھ سکتی تھی۔ ناممکن کو کوشش ہی آسان اور پھر ممکن بناتی ہے بیٹا، مریم پھپھو نے مسکرا کر ہلکے پھلکے انداز میں کہا، جبکہ صالح بیگم نے قدرے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے اس پرپوزل پر اعتراض ہے آنٹی، وہ ان کی نظروں کی پرواہ کیے بغیر اسی سرد مہری میں بولا تھا۔ نگین کا ذہن تیزی سے دوڑا، مگر مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ نوفل کے سر پر ہزاروں دھماکے ہوئے، یہ نگین بولی تھی۔ سپاٹ اور بے تاثر لہجے میں یہ جملہ اسی کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں تائی جان کے کپڑوں پر استری پھیر رہی تھی۔ فون ہے تمہارا، انتہائی ضروری۔ معید بہت دنوں بعد اسے مخاطب ہوا تو لب و لہجے میں تلخی اور ناگواری صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ وہ اس کے انداز پر غور کرتی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی تھی۔ ہیلو، اس نے ہولڈر پر پڑا ریسیور اٹھا کر کہا۔ ہیلو زحا، زحا یہ تم ہو نا؟ میلوں دور سے آتی بے تاب سی آواز نے زحا کا لہو سرد کر دیا تھا۔ عمر کاظمی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس پر معید حسن کی سلگتی نگاہوں نے اسے زمین میں گاڑ دیا تھا۔ اس نے کبھی پڑھا تھا کہ آسمان پر تھوکا اپنی ہی طرف آتا ہے، مگر کبھی یہ نہ سوچا تھا کہ یہ عمل اس کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے۔ گنگسا وہ نگین کو دیکھ رہا تھا، جو ابھی سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی کے لیے رضامندی دی ہو۔ سب کے دل کھل اٹھے تھے۔ تائی جان نے نم آنکھوں کے ساتھ اس کی پیشانی چوم کر دعائیں دی تھیں۔ وہ آہستگی سے اپنا آپ چھڑاتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ نوفل ایک وحشت کا شکار تھا۔ سائیں سائیں کرتے ذہن میں گونجتی عمر کاظمی کی آواز اسے سماعت کا دھوکہ لگ رہی تھی۔ مجھے یہاں بہت اچھی جاب مل گئی تھی زحا، میں اپنے تمام مسائل آسانی سے حل کر سکتا، بلکہ ہم دونوں مل کے۔ مجھے لگا کہ میں نے تمہیں چھوڑ کر بیوقوفی کی ہے تو میں فوراً انہی راہوں پر لوٹ آیا ہوں۔ آئی ریئلی مسنگ یو زحا۔ وہ آواز سے ہی بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ زحا کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ کچھ تو کہو زحا، کچھ تو کہو، لڑو جھگڑو۔ وہ اس کی خاموشی کو اس کی ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ معید نے آگے بڑھ کر اسپیکر آن کیا اور ساکت کھڑی زحا کے ہاتھ سے ریسیور لے کر ایک طرف رکھ دیا تھا۔ پرسوں رات 2:30 بجے کی فلائٹ ہے، میں پاکستان آ رہا ہوں زحا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہماری منزل اتنی آسان ہوگی۔ مجھے پتا ہے تم بہت خفا ہو تبھی بات نہیں کر رہی۔ یقین ہے کہ تمہاری یہ ناراضگی مجھے سامنے پا کر دور ہو جائے گی۔ میں آ رہا ہوں زحا، تمہارے لیے۔ چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتی وہ وہیں صوفے پر ڈھہ گئی تھی تو معید حسن نے لائن کاٹ کر سرد نظروں سے اسے دیکھا اور مسکرانا انداز میں بولا، لو تمہاری منزل تو بہت نزدیک آ گئی ہے۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ اب یقیناً تم کوئی بھی فیصلہ مجھ سے کرانے کے بجائے خود کرنا زیادہ پسند کرو گی۔ معید کا لب و لہجہ تلخی لیے ہوئے تھا۔ اس کے پاس نہ کوئی جواب تھا اور نہ ہی اس حقیقت سے کوئی جائے فرار۔ معید کی باتیں تیر کی طرح اس کے دل میں کھپ رہی تھیں اور وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ میرے لیے فرائی ایگ۔ علی شیر کی بے تکلفانہ فرمائش سے زیادہ پلوشے کو اس کے انداز تخاطب پر کرنٹ لگا تھا۔ میں آپ کی ماما کہاں سے ہو گئی؟ تنک کر پوچھا تو مسکرانے لگا۔ میں خود جانتا ہوں، میرے پاپا نے بتایا ہے۔ جھوٹ بولتے ہیں آپ کے پاپا، پلوشے نے دانت کچکچائے۔ بری بات پلوشے، بچوں کے سامنے کم از کم ان کے والدین کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کچن میں داخل ہوتے کہا، وہ ناشتے کا کہنے آیا تھا۔ وہاں علی شیر پلوشے کو دیکھ کر اسے دخل اندازی کرنی ہی پڑی تھی۔ مجھے کسی کا ڈر پڑا ہے؟ فرقان لالا حویلی میں رہتے ہوتے تو تمہاری ان کے آگے دم مارنے کی بھی مجال نہ ہوتی۔ جو ہوتا وہ ہوتا، وہ ہوتا تو کچھ اور ہوتا، مگر ہوا تو نہیں نا۔ یکلخت تھی، جذباتی ہو گئی تھی تو بات کرتے آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ میری زندگی ایک تماشا بن کر رہ گئی ہے۔ وہ تو وہاں بھی اپنی من پسند زندگی گزار کر آئے ہیں، وہ اب بھی اپنے دل کی خواہش پوری کر لیں گے اور میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ کسی کو نہیں۔ کچن میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شمویل خان باہر نکلا تو فرقان خان کو سنجیدہ تاثرات لیے باہر کھڑے پایا۔ اسے دیکھ کر وہ وہیں سے لوٹ گئے تھے۔ نہ جانے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ وہ کوفت کا شکار ہونے لگا۔ یہ سن کر عماد حیرت امیز بے یقینی کا شکار ہوا تھا۔ مریم پھپھو نے بتایا، اس نے خود اس پرپوزل پر حامی بھری ہے۔ وہ چپ ہو کر انہیں دیکھنے لگا تو اس کا تحیر بھانپتے ہوئے انہوں نے رسانیت سے کہا، کل کو بھی اسے یہی کرنا تھا، سو اسے یہی بہتر ہی لگا ہوگا۔ صالح بیگم کی تو از حد خواہش تھی کہ زندگی میں اسے دوبارہ ہنستا بستا دیکھیں۔ شاید اسی وجہ سے نگین نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ عماد کے ذہن میں انس اور نگین کی چاہت کے کئی رنگ آئے تو اس نے سر جھٹکا، پھر مسکرا کر بولا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، وہ بذات خود فیصلہ کرے۔ یہ تو ہے، مریم پھپھو نے کہا، پھر طمانیت سے بولی، خدا کا شکر ہے یہ مرحلہ تو بخیریت و عافیت گزرا، آگے بھی اللہ بہتر ہی کرے گا۔ عماد نے بے یقینی سے کہا،
تو وہ بے ساختہ بولی، انشاءاللہ۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب اللہ کی مدد حاصل ہوتی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مریم پھپھو نے آنکھ بھر کر اپنے خوبرو بیٹے کو دیکھا۔ اس کا خدا پر اس قدر یقین انہیں بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لیے معید کا فون آیا۔ وہ بھی بہت خوش تھا۔ اس نے بھی جوش و خروش سے اسے مبارکباد دی تھی۔ ایک دکھ انس کے جانے کا ہے عماد، وہ تو ساتھ ساتھ ہی رہے گا، مگر تمہارے فیصلے پر خوشی اور اطمینان ہوا ہے کہ نگین کی زندگی کی ناؤ ایک بہترین کنارے پر جا لگی ہے۔ بس دعا کرنا یار میں ثابت قدم رہوں، یوں ہی وسیع القلب رہوں، عماد نے عاجزی سے کہا۔ انس تو ایک حقیقت ہے عماد، اور ایک بے حد محبت کرنے والے دلربا سے شخص کو بھولنا ناممکن سا ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر انس کی نگین کی زندگی میں اپنی جگہ تھی تو تمہارا بھی ایک الگ مقام ہوگا۔ ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور جہاں تک بات ہے ثابت قدم اور وسیع القلبی کی، تو میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے محض جذباتیت کی بنا پر اتنا بڑا فیصلہ نہیں کیا ہوگا۔ تمہارے ہر انداز میں مجھے سچائی اور مضبوطی دکھائی دیتی ہے۔ خدا آگے بھی بہتر ہی کرے، معید نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ آمین، عماد دل کی گہرائیوں سے بولا، پھر موڈ بدلنے کی خاطر موضوع بھی بدل ڈالا تھا۔ تم سناؤ، کب تک رخصتی ہو رہی ہے تمہاری؟ میری نہیں، میری بیوی کی۔ معید نے تصحیح کی تو وہ ہنسا۔ وہی پوچھا ہے ڈفر؟ پتہ نہیں، میں نے انٹرسٹ نہیں لیا اس معاملے میں، وہ بے نیازی سے بولا تو عماد نے کہکا لگایا۔ واللہ اس سادگی پر کون نہ مر جائے، اے خدا! اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ تمہیں اتنی بتابی ہو رہی ہے تو خود پتہ کر لو، میں واقعی لاعلم ہوں، معید نے اسی انداز میں کہا تو عماد گہری سانس بھرتے بولا، ہائے بے چاری زحا، جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک تمہاری ہمدردی خواتین کے ساتھ ہی ہوگی، شادی کے بعد تمہیں پتہ چلے گا کہ در حقیقت بے چارہ کون ہوتا ہے، معید نے کہا تھا۔ عماد ہنسا، تم تو جیسے پہلے 3 بھگتائے بیٹھے ہو۔ کورٹ میں ہزاروں کیس دیکھ چکا ہوں میرے یار، معید نے تصحیح کی۔ بہرحال بیسٹ آف لک، اور کچھ دلچسپی دکھاؤ اس معاملے میں، تمہاری بےتابی دیکھ کر بڑی تیزی سے رخصتی کروائیں گی۔ عماد نے اسے وش کرتے ہوئے مشورہ دیا تو معید کو ہنسی آ گئی تھی۔ ایک تم اور ایک تمہارے مشورے، دوست کے لیے تو جان بھی حاضر ہے، عماد ڈٹائی سے بولا تو معید نے بے ساختہ پوچھا، اور کھال؟ وہ عیدی والوں کے لیے، عماد نے برجستہ کہا، اور پھر دونوں ہی کہکا لگا کر ہنس دیے تھے۔ معید حسن، میں نے تمہیں پانے سے پہلے ہی کھو دیا، وہ صدمے کی گرفت میں تھی۔ ابھی تو میں نے تمہیں پانے کی دعائیں مانگنا شروع کی تھیں، ابھی تو دھڑکنوں نے اس نام پر سر بدلنا شروع کیا تھا، میں تو تمہیں پانے کی پہلی سیڑھی پر ہی کھڑی تھی معید، تمہیں سوچا تھا، ایسے ہاروں گی یہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ ایک پل کو بھی خیال نہیں آیا کہ عمر کاظمی واپس آ چکا تھا، بس ایک ہی صدمہ کھائے جا رہا تھا کہ معید حسن کو نہ کھو دے۔ اب کیا ہوگا؟ اژدہا منہ پاڑے کھڑا تھا۔ ایک عمر رہے ہیں جیت سے بے پرواہ، لیکن جب جیتنا چاہا ہار گئے، ہم ہار گئے، وہ تکیے میں منہ چھپا کر سسک اٹھی تھی۔ عماد نے بہت توجہ سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا تھا، اس کی ساری توجہ سامنے موجود فائل کی طرف تھی۔ ہیلو، میں نگین بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے کوئی بھی تکلف نبھائے بغیر تعارف کروایا گیا تو تمام تر حیثیات سمیت متوجہ ہوا۔ جی؟ لمحہ بھر کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ آگے سے کیا کہے۔ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ نگین کی فرمائش نے عماد کو بے حد حیران کیا تھا، مگر وہ محتاط انداز میں بولا، اوکے، میں آپ کے گھر آ سکتا ہوں؟ نہیں، وہ فی الفور اسے ٹوک گئی تھی، میں گھر میں آپ سے ملنا نہیں چاہتی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ عماد کو لگ رہا تھا کہ بات اتنی سیدھی نہیں جتنی کہ دکھائی دے رہی ہے۔ مد مقابل نہ ہونے کے باوجود وہ اچھی طرح بتا سکتا تھا کہ نگین کا لب و لہجہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے عاری۔ تو پھر جیسے آپ مناسب سمجھیں، وہ اسی محتاط انداز میں بولا۔ یہیں روڈ پر جو پارک ہے وہاں کل شام کو 5 بجے، وہ اسی بے رنگ لہجے میں بولی۔ اوکے، عماد نے کہا۔ چھوٹا سا پارک تھا، اسے یقین تھا کہ وہ وہاں نگین کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، ساتھ ہی فون بند ہوگا۔ اس نے کوئی الوداعی کلمات کہنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ عماد کئی لمحوں تک ریسیور ہاتھ میں تھامے لا یعنی سوچوں میں گم رہا تھا۔ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی تم؟ دن بدن صحت ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے تمہاری، معید نے اسے ڈانٹا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ خیال تو رکھتی ہوں، کیسے پیارے رشتے ہیں میرے نوفل احمد، جنہیں تمہاری شکی طبیعت نے مشکوک بنا دیا ہے۔ خواہ خیال رکھتی ہو، فروٹ کی ٹوکری ویسی کی ویسی بھری پڑی ہے، وہ جرح کرنے لگا۔ اوفو، اب سارا میں تو نہیں کھا جاؤں گی نا؟ وہ قدرے جنجلائی تو مسکرا دیا۔ بے وقوف، کھاؤ گی تو جان بنے گی نا؟ اچھا ٹھیک ہے، کھا لوں گی، وہ بے دلی سے بولی، پھر قدرے توجہ سے اسے دیکھا۔ آپ سے ایک بات کہوں؟ بے توجہی سے کہتے اس نے اخبار اٹھایا۔ اوفو، اسے بعد میں چاٹیے گا، پہلے پورے دھیان سے میری بات سنیں۔ صبا نے اخبار کو پرے رکھا۔ لگتا ہے نوفل کی شکایتیں جمع ہو گئی ہیں کافی، معید ہنستا ہوا بولا۔ اس کا دل اذیت سے گھرنے لگا۔ وہ اس کے ذکر سے بچنے کی کوشش کرتی تھی، اتنا ہی سبھی بطور خاص اسے یاد کرتے تھے۔ میں زحا کے متعلق بات کرنا چاہتی ہوں،
اس نے اپنا دھیان بٹاتے ہوئے فی الفور کہا تو معید کے ماتھے پر بل پڑے۔ اب کیا تکلیف ہو گئی ہے اسے؟ ایسے کہتے ہیں؟ صبا نے ناراضگی سے پوچھا تو برجستہ بولا، ایسوں کو ایسے ہی کہتے ہیں۔ آپ میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے معید بھائی۔ میں اس کی ہر بات کو سنجیدگی سے ہی لیتا ہوں۔ وہ قدرے تلخ ہوا۔ بے وقوف ہیں وہ معید بھائی، اور کچھ نہیں۔ اس کا اشارہ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی، اس لیے اس کی حمایت میں بولی تو وہ نادم سی تھی کہ وہ بھی تو باتوں میں آ کر معید پر چڑھ دوڑی تھی، ویرا اور اس کے متعلق من گھڑت قصے پر یقین کر کے۔ ویرا 2 دن پہلے اس کے والدین آ کر اسے لے گئے تھے۔ جو زمانہ طالب علمی سے ہی ویرا کی محبت میں مبتلا تھا، اپنی محبت کا تفاخر رکھتے ہوئے بھی ویرا سے محروم رہا تھا۔ وہ فراز جس نے شادی کے بعد لمحے کے لیے بھی اسے خوشی نہیں دی تھی۔ ویرا کے والدین اسد کی شرافت، کردار اور جاب کے حامی تھے، مگر ویرا کی آنکھوں پر خوش رنگ خوابوں اور وعدوں کی ایسی پٹی بندھی تھی کہ گھر والوں کے انکار کے باوجود فراز سے شادی کر بیٹھی تھی۔ والدین بھائی بہن سے شادی والے دن ہی ناتا توڑ گئے تھے۔ ان کے والدین بھی اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ رفتہ رفتہ فراز بھی انہی کی طرف لوٹ گیا تھا۔ وہ ویرا کو اپنے ساتھ نیتی کیے ہوئے تھا۔ وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس رات اسے مل گیا، اور آج وہ مستقبل کے ہر خوف خدشے سے بے نیاز اپنے والدین کے ہمراہ رہ رہی تھی، اور معید اسے اسد کے لیے کنونس کر رہا تھا، کیونکہ وہ ندامت کے مارے اس کا سامنا کرنے سے بھی انکاری تھی۔ بہرحال 2-4 ایسے بیوقوف اور ہو جائیں تو دنیا کا پتہ نہیں کیا حال ہو۔ معید نے گہری سانس بھری۔ اچھا بس کرے نا، وہ شرمندہ ہے اپنی حرکت سے۔ صبا نے اسے یقین دلایا تو معید نے تیوری چڑھائی۔ حرکت یا حرکات پر؟ اوفو، کہا نا وہ شرمندہ ہے، صبا نے تنک کر کہا، پھر بولی، اچھا اس کی طرف سے میں سوری کر لیتی ہوں۔ تم کیوں؟ اپنی غلطیاں انسان کو خود سدھارنا چاہیے۔ وہ بے اتنائی سے بولا تو اس نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کب سے اتنے کینہ پرور ہو گئے؟ جب سے وہ ہمارے ہو گئے، وہ برجستہ بولا تو صبا کو ہنسی آ گئی۔ میں اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا، وہ سنجیدہ تھا۔ بہرحال اب تو شادی کی ڈیٹ فکس ہونے لگی ہے، پلیز کوئی شوشہ مت چھوڑیے گا، صبا نے محنت بھرے انداز میں کہا۔ ذرا ادھر کے خیالات بھی معلوم کر لینا، ہو سکتا ہے کہ شوشے والی شکایتیں تمہیں وہیں سے پیدا ہوں۔ معید کے انداز میں طنز تھا۔ وہاں کے خیالات اور حالات آپ کو کیا بتائیں، ادھر کی تو دنیا ہی بدلی ہوئی ہے۔ صبا نے گہری سانس کھینچی، مگر معید متاثر نہیں ہوا۔ عمر کاظمی کی کال خود اس نے ریسیو کی تھی، بلکہ زحا کے تاثرات بھی ملاحظہ کیے تھے۔ وہ کیسے اس کی بے گناہی کا یقین کر لیتا؟ تم اس معاملے سے الگ رہو صبا، اسے اس کی بیوقوفی کی سزا دینا ضروری ہے، وہ یوں ہی زندگی کو مذاق بنائے رکھے گی، معید نے بے لچک لہجے میں کہا تو صبا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ادینہ کی کال ریسیو کرتے ہوئے وہ ہچکچا سا گیا تھا، مگر اس سے بات کرتے ہوئے عماد کا اندازہ یہ تھا کہ شاید وہ پچھلی ساری باتیں بھول گئی ہو۔ مگر جب تھوڑی دیر کے بعد اس نے عماد کو لنچ کرانے کا کہا تو اسے اپنے پہلے والے اندازے کی طرح محسوس ہوا تھا۔ ایکچولی ادینہ، میں تھوڑا بزی ہوں، وہ فوراً محتاط ہوا۔ کم آن عماد، بہانے مت بناؤ، اور یہ بتاؤ کہ میں کس رنگ کا سوٹ پہن کر آؤں؟ وہ بہت لاڈ سے بولی تو عماد کا دماغ چکرا گیا تھا۔ ایسی باتیں تو انہوں نے اپنی دوستی کے زمانے بھی نہیں کی تھیں۔ میں نہیں آ سکتا ادینہ، کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے، مجھے تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ کام مجھ سے بڑھ کر ہے کیا؟ وہ ابھی بھی اسی موڈ میں تھی، عماد کو کوفت کا شکار ہوا تھا۔ ادینہ پلیز، دوستی کو دوستی ہی رہنے دو، اسے کوئی اور نام دینے کی کوشش مت کرو۔ اس کے ناگواری سے کہنے پر ادینہ چند ثانیوں کے لیے چپ رہ گئی۔ عماد، شاید وہ عماد سے اس انداز میں گفتگو کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ مت بھولو عماد کہ ہم دونوں بہت قریب رہ چکے ہیں۔ کچھ وقفے کے بعد وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو عماد کو حقیقتاً جھٹکا لگا۔ اس کے جملے کے کئی مطلب نکلتے تھے جو اس نے یا تو بنا سوچے سمجھے کہہ دیا تھا یا پھر اس نے بات کو اپنی مرضی کا رنگ دینے کی کوشش کی تھی۔ میری بات سنو ادینہ، وہ سنجیدگی سے کہنے لگا کہ ادینہ تند و تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گئی۔ تم میری بات سنو عماد، میں کوئی بچی نہیں ہوں جسے تم اپنی باتوں کی میٹھی گولیاں دے کر سلا دو گے۔ یہ میری پوری زندگی کا معاملہ ہے، جسے میں اپنی مرضی اور خوشی سے طے کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے تمہیں اپنے لیے چنا ہے تو تمہیں میرا ہی ہونا چاہیے۔ بھول جاؤ نگین کو، یہ سوچو کہ وہ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، اسے تمہارا مقدس رشتہ ہے۔ شٹ اپ ادینہ، شٹ اپ۔ عماد کی برداشت جواب دینے لگی تو وہ تپے ہوئے انداز میں بولا، ہاں مجھے شٹ اپ کہہ دینے سے دنیا والے تو شٹ اپ نہیں ہو جائیں گے نا؟ وہ تمخر سے بولی تھی۔ میں تم سے بلکہ کسی بھی معاملے پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ تمہاری مہربانی ہوگی اگر تم مجھے فون نہ کرو۔ عماد نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا تو وہ ڈٹائی سے بولی، میں تمہیں فون کروں گی، بلکہ آفس میں بھی آؤں گی عماد، تم مجھے روک نہیں سکتے۔ میں اتنی آسانی سے تمہیں اپنے خوابوں کو رونے نہیں دوں گی۔ عماد کو اس کی بے حیائی پر حیرت ہوئی۔
शर्म करो अदीना, और ये सोचो कि तुम्हारा ताल्लुक किस घराने से है। उसकी समझ में नहीं आया कि अदीना को किस तरह शर्म दिलाए। अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से गुजारने का हक हर किसी के पास होता है, और मैं इस हक को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती हूँ। वो अपनी बात पर जमी हुई थी। मेरा तुमसे या तुम्हारी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक नहीं अदीना, और तुम्हारी मेहरबानी होगी अगर तुम अपनी ज़िंदगी से इमाद नामी शख्स को निकाल दो। इमाद ने तल्खी से कहा, कभी नहीं, पहले तो मैं लाइल्मी में हारी थी, इस बार मैं धोखा नहीं खाऊंगी। तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे। वो हज़ियान बकने लगी, तब इमाद ने उसे बहस अबस जानकर रिसीवर रख दिया था। उसका दिमाग खराब होकर रह गया था। क्या खुदा, ये लड़की है क्या जिसे अपनी निस्वानियत का भी एहसास नहीं? ना कोई वादा, ना मुस्तकबिल के रंगीन ख्वाब। जाने किस बुनियाद पर वो इस कदर धौंस जमा रही थी। इमाद ने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की, मगर वो ये भी जानता था कि सूरत हाल काफ़ी बिगड़ गई थी। जिस घर से वो इतना मोतबर रिश्ता जोड़ना चाह रहा था, वहाँ उसकी पोजीशन कमज़ोर पड़ती जा रही थी। अदीना इतनी कड़वाहट का मुजाहरा करेगी, उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अपने जहन को परागंदा होने से बचाने के लिए वो नगीन से आज शाम को होने वाली मुलाकात के मुतालिक सोचने लगा, जिसकी परेशानी भी बहरहाल साथ साथ ही थी। सची जान ने कमरे की लाइट जलाई तो जोहा ने बेख्तियार रोशनी से बचने के लिए आंखों पर बाजू रख लिया। ये देखो नालायक औलाद, हांडी रोटी का टाइम हो रहा है और ये मुंह सर लपेटे पड़ी है। वो शुरू हुई। लाइट तो ऑफ कर दे अम्मी। जोहा मिनमिनाई तो उन्हें और गुस्सा आया। शर्म करो जोहा, शर्म करो। बीच में ही ससुराल है तुम्हारी। भाभी क्या सोचती होंगी? जब संभाला तो ऐसे कि दिन में 20 डिशें पक रही हैं, और अब कमरा ऐसे संभाला है कि चाय तक नहीं बनाई जाती। ताई जान बहुत अच्छी हैं और ऐसा वैसा कुछ नहीं सोचती। जोहा ने कहा तो वो तब गई। हाँ, एक तुम्हारी माँ बुरी है, ऐसा वैसा सोचने वाली। ओफो, बाहर से ही इतना बड़ा मूड लेकर आ रही हैं या मेरी शक्ल देखकर ये हाल हो रहा है? वो तंग आकर उठ बैठी थी। इनका मूड कुछ बदला। बाहर से तो मैं बहुत अच्छे मूड में आई थी। वो मुस्कुराई, फिर उसके पास बैठ गई। पता है, तुम्हारी रुखसती की तारीख तय हो गई है। उन्होंने बड़ी सरत से धमाका किया तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। सिर्फ 2 माह है बीच में, जहेज वाली तो कोई बात नहीं, फिर भी तैयारी तो करनी है ना। जेवर सारा मौजूद है, बस कपड़े जूते ही लेना है, वो कह रही थी, और जोहा बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। किसने तय की तारीख? उसने होश में आते पूछा तो चची जान ने शादी की तैयारी भूलकर उसे घूरा। क्या मतलब किसने की? घर के बड़ों ने तय की है, और कौन करेगा? और मुईद? उसने नहीं पूछा। सवाल करते उसका दिल डूब गया था। अरे, इसे क्या कहना था भला? अब निकाह हुआ है तो रुखसती भी तो होगी ना। चची जान ने उसे उसकी बेवकूफ़ी पर घड़का था, मगर जोहा मुतमईन नहीं हुई। उसे आज की तारीख अच्छी तरह याद थी। आज उमर काज़मी आ रहा था। वो उमर काज़मी जो कभी जोहा मीर का ख्वाब, उसका दिल, उसकी धड़कन हुआ करता था। बहुत पुराना किस्सा तो नहीं था, महज 1.5 साल पुरानी बात थी। और आज उसने कान रख के सुना। दिल की धड़कन मुईद हसन का नाम पुकार रही थी। शर्म करो, अब अच्छी तरह से घर की जिम्मेदारी संभाल लो। सिर्फ किचन ही का काम तो है, वो बेचारी सबा ने संभाला हुआ है। कल को वो घर चली गई तो फिर तो तुम ही को संभालना है ना। मेरी नाक मत कटवाना। चची जान का लेक्चर जारी था और वह सर झुकाए हाथों को घूरती अपने सौदों जान की पड़ताल कर रही थी। जाने कब कैसे कहाँ मुईद हसन उसकी धड़कनों में बस गया था। जाने कब वो निगाहों को अच्छा लगा और दिल में उतर गया, यूं कि उसने जोहा से इजाज़त लेना भी गवारा नहीं की। और अब ये हाल था कि उसे उमर काज़मी की वापसी नहीं बल्कि मुईद हसन के मूड की फिक्र थी। क्यों बेवकूफ़ियाँ करती रही मैं। खुदा ने मुईद हसन को मेरा नसीब बना ही दिया तो इस नसीब पर स्याही क्यों फेर ली मैंने। जितनी आसानी से वो मुझे मिला था, इतनी ही आसानी से मैंने उसको खो भी दिया। क्या खुदा, इस ज़िया का कुफारा है कोई? कोई नहीं। उसका रुआं रुआं पका रहा था। महज उसने पीछा छुड़ाने के लिए उमर काज़मी की आड़ ली थी और वो सचमुच आ पहुंचा था। या अल्लाह, ऐसा खुशगवार मौज़ा मेरे ही साथ होना था। मगर क्या किया जाता कि जोहा साहिबा पर तो ये मिसरा फिट आता था कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। वो अपनी किस्मत का ताला अपने हाथों ही बंद कर गई थी। ये क्या गेम खेल रहे हो शमुल खान? वो उसके कमरे में आते हुए तेज़ लहजे में बोली तो वो टीवी स्क्रीन पर नज़र हटाकर से हटाकर उसे देखने लगा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। पहले तो तुम्हारा बड़ा भाई एक लड़की से शादी करने से इनकार करता है, तो फिर अब उसके यहाँ आने का क्या मतलब? वो अकेली क्या मेरी ज़िंदगी अजीरन करने को काफ़ी नहीं थी, जो ये चलती फिरती एक और टेंशन ही घर में आ गई है। वो हाँफने लगी। क्या टेंशन है तुम्हें? शमुल ने इत्मीनान से पूछा तो वो झट गई। वो शख्स जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का पासा ही पलट गया, वो टेंशन नहीं तो और क्या है? तुम्हें वैसे ही टेंशन लेने की आदत है और कुछ नहीं। आराम से कहने के बाद वो फिर से टेलीविज़न देखने लगा तो वो सरतापा जल उठी थी। यानी वो यूं ही जल कुड़ रही थी। वो उसकी बात की इसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी ताकि रिमोट उठाकर टीवी ऑफ कर सके।
مگر اسی پھرتی سے شموئیل نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ناگواری سے پوچھا تو وہ اس کے ہاتھ کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بولا، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم تو وجہ سے میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ وہ غصے سے بولی۔ کیوں بھائی، تم کیا میری بیوی لگی ہو؟ شموئیل نے تمسخر اڑانے والے انداز میں کہا تو وہ سلگ اٹھی۔ اگر تم سوچ رہے ہو کہ میں اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دوں گی اور تم دوسری کے ساتھ بھی عیش کرتے پھرو گے تو تم غلط ہو شموئیل خان، میں تمہارا حشر کر دوں گی۔ جو منہ میں آیا بول گئی تھی۔ شموئیل نے اس کا ہاتھ کھینچا، وہ انتہائی قریب تھی۔ لو، کیا حشر کرنا ہے کر لو۔ ظالم نے خوشمگی نظروں سے اسے دیکھا تو معصومیت سے بولا، اب کیا تمہیں اس چہرے پر پیار نہیں آتا؟ لمحوں میں اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اب شموئیل کی معصومیت اور سادگی یاد آنے لگی۔ وہ شموئیل خان جس پر وہ مرا کرتی تھی، جو اس کا رانجھا تھا، جس کی وہ ہیر تھی۔ تم بہت برے ہو شموئیل خان، وہ اس کی باہوں میں سمٹنے لگی تھی۔ ہاں، شموئیل نے اس کے بالوں میں منہ چھپاتے اعتراف کیا، مگر اس پل وہاں محبت کی دیوی تھی، سو بدگمانیاں منہ چھپائے وہاں سے اڑن چھو ہو گئی تھیں۔ اسے ٹیرس پر دھوپ میں بیٹھے دیکھ وہ وہیں سے چلایا۔ زحا نے اسے سامنے پایا تو دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ بہت بگڑے ہوئے موڈ میں لگ رہا تھا۔ یہ کیا گیم کھیل رہی ہو تم؟ شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے اور ابھی تک تم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ زحا منہ اٹھائے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اس طرح گھر والوں کی عزت سے کھیلنے نہیں دوں گا زحا، جو فیصلہ کرنا ہے ابھی کر لو۔ وہ غصے میں تھا۔ زحا کی انا انگڑائی لے کر بیدار ہوئی۔ ذرا دھیان سے بات کریں مسٹر معید حسن، وہ فنکاری۔ میں بھی اسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور مجھے اپنی عزت کو سنبھالنا خوب آتا ہے۔ معید سنبھلا، مگر اس کا لہجہ ابھی بھی شعلہ فشاں تھا۔ میں جلد از جلد تمہارا فیصلہ چاہتا ہوں اور بس۔ کیوں اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو ویرا بھی چلی گئی ہے اپنے مسٹر رائٹ کے پاس۔ زحا کا موڈ یکایک بدلا۔ مگر کوئی اور بھی ہے جس کا میں مسٹر رائٹ ہوں اور جو میرے انتظار میں ہے، مجھے دعاؤں میں مانگ رہی ہے اور میں دیر نہیں چاہتا۔ وہ بے رخی سے بولا تو زحا دل تھام کر رہ گئی۔ تو وہ تو ویرا سمجھی تھی، پھر یہ کون؟ تو جائیں جا کر فیصلہ کر لیں اور گھر والوں کو سنا دیں۔ وہ تڑپی تھی۔ فیصلہ تم کرو گی کیونکہ تم اپنی زندگی کا کوئی اور فیصلہ کرنا چاہتی ہو۔ میرے شانے پر رکھ کر بندوق مت چلائیں۔ دل تو چاہتا ہے سیدھا نشانہ لے لوں۔ وہ سلگا تھا۔ زحا کو مزہ آنے لگا۔ واہ، معید حسن کو تگنی کا ناچ نچانا کتنا آسان نکلا تھا۔ وہ اپنی زبان سے پھر جاتی، کوئی فیصلہ نہ کرتی تو کیا کر لیتا۔ آہا، زحا کو ہنسی آ گئی۔ یہ بہادری جا کے تائے جان کے سامنے دکھائیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کے پسندیدہ لڑکی کے ہاں بارات لے جانے پر راضی ہو جائیں۔ شٹ اپ! معید کو مزید غصہ آیا اور زحا کو مزہ۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ عمر کاظمی آ گیا ہے، اب اپنی زندگی کے لیے کوئی فیصلہ کر لو۔ میرا جب جی چاہے گا میں فیصلہ کر لوں گی، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے تنک کر سوچا۔ معید کا جی چاہا اسے ایک ہاتھ جڑ دے۔ بات صاف اور کھڑی ہے، ابھی تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو تو جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہو۔ رخصتی کے بعد میں تمہاری کوئی بکواس نہیں سنوں گا۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ زحا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ میں نے مستقبل کی پرواہ کرنا چھوڑ دی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم عمر کاظمی سے نہیں ملو گی جب تک تم میرے نکاح میں ہو۔ وہ دانت کچکچا کر بولا تو زحا سنجیدہ ہو گئی۔ اتنی عقل ہے مجھ میں، اور اسے بھی سمجھا دینا میں اس کا فون کرنا پسند نہیں کروں گا۔ بہتر، زحا نے سعادت مندی دکھائی تو سلگ اٹھا۔ اداکاری بہت اچھی آتی ہے تمہیں۔ کبھی یہی ڈائلاگ میں آپ کے لیے بولا کرتی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے۔ زحا نے گہری سانس بھری۔ معید حسن انتہائی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس خیال نے ہی اسے ہلکا پھلکا اور چنچل کر دیا تھا۔ اب جو بھی فیصلہ کرنا ہے مجھ کو ہی کرنا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے وہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنے غصے پر قابو پاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بات سنو پلوشے، وہ انہیں دیکھتے ہی وہاں سے ہٹنے لگی تھی جب فرقان خان نے اسے روک لیا تھا، اور حیرت کی بات تھی کہ وہ رک بھی گئی تھی۔ یہ وہ لب و لہجہ اور وہ آواز تھی جس کی وہ سالوں سے انتظار کر رہی تھی۔ آج اس لہجے نے اسے پکارا تو اس کے قدم ہلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ کتنی خوبصورتی سے اس کا نام لیتا تھا۔ بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ فرقان خان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مشینی انداز میں صوفے پر ٹک گئی تھی۔ ان کا حوصلہ بڑھا، چند ثانیوں تک جیسے سر جھکا کر انہوں نے الفاظ جمع کیے۔ دیکھو، میں تم سے نہ جھوٹ بولتا ہوں اور نہ ہی تمہاری کسی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اس لیے شموئیل کے بجائے میں تم سے فیصلہ مانگ رہا ہوں۔ میں نے کسی مجبوری میں نہیں بلکہ ماریانا کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے شادی کی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ بے وفا نکلی۔ اس وقت میں نے واقعی تمہارے متعلق نہیں سوچا، بعد میں بھی نہیں، لیکن بابا جان شموئیل کی زندگی کا ایسا فیصلہ کریں گے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ باقی کی ساری صورتحال شموئیل تمہیں بتا چکا ہے۔ میں کھلونا نہیں ہوں خان، پلوشے تڑپ کر بولی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں نے بلکہ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا پلوشے۔ تم میرے متعلق مت سوچو، صرف اپنی بات کرو۔ تم یہ مت سوچو کہ شموئیل سے الگ ہو کر تمہیں مجھ سے تعلق جوڑنا پڑے گا۔
बल्कि ये सोचकर फैसला करो कि शमूल से अलग होकर तुम्हें एक बेहतर जिंदगी की तरफ बढ़ना है, चार दीवारी में कैद नहीं हो जाना, जिंदगी की तमाम खुशियां समेटनी हैं जिन पर तुम्हारा हक है। फुरकान ने उससे हौसला दिया तो वो रोने लगी। मेरी बात पर ठंडे जहन से गौर करो पलवशे। फुरकान को तासुब हुआ। अंदर दाखिल होती जाले ने 1 मिनट में नतीजा अखज़ किया। क्या बात है, क्यों रुला रहे हैं इसे? वो तेजी से बोलती करीब आई तो वो चटपटा गई थी। ये जिंदा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे, या फिर डरा धमका रहे हैं? उसके लबो लहजे की तेजी कम ना हुई। फुरकान खान अफरीदी कंफ्यूज हुए। वो अभी अपनी सफाई पेश करने के मुतल्लिक सोच ही रहे थे कि बलवशे बोल उठी। आप इस मामले से अलग ही रहें। अरे, जाले मारे ताहिर के उसे देखने लगी। आंखें खुश करती वो कहीं से भी डरी सहमी नहीं लग रही थी। मैं तुम्हारी हमदर्दी में कह रही थी और तुम? जाले को गुस्सा आया। आपको कहाँ से लगा कि मैं काबिले हमदर्दी हूँ? ये तो कोई और ही पलवशे थी। व्हाट द हेल? जाले उन्हें घूरती हुई पाँव पटकती अपने कमरे में चली गई। जूते उतार के दो दर फेंक कर वो बेड पर दराज हो गई। जहन अभी तक फुलकान और पलवशे में अटका हुआ था। राज शमूल खान बहुत इस्तेहकाक से उसके कमरे में दाखिल हुआ। जाले के हौसला अफजा रवैये ने बीच मौजूद फासले ख़त्म तो नहीं किए मगर कम ज़रूर कर दिए थे। क्या बात है? वो कपड़े चेंज करके आए तो उसी पोजीशन में लेटी थी। ये इस घर में क्या ड्रामे चल रहे हैं शमूल खान? वो तलखी से पूछने लगी। शमूल खान ठिठक कर उसे देखने लगा। अब क्या हो गया? तुम्हारी बीवी को तुम्हारा भाई वरगला रहा है। अपने तय उसने धमाका किया था मगर वो कोई भी तासुर जाहिर किए बगैर अपनी जगह पर आ लेटा। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जालिम मुतहैयर से उसे देखने लगी। ये कैसा खान था? इस कदर ठंडा खून, सर्द रवैया। क्या मतलब है तुम्हारा? यानी तुम्हें से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, वो सपाट लहजे में कहता उसे बहरे तहैयर में धकेल गया था। या अल्लाह, क्या पजल है ये? वो कोफ्त का शिकार होने लगी। तुम इस मामले में अपना दिमाग खर्च ना करो, शमूल ने मशवरा दिया। तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? पलवशी और तुम्हारे लाला के बीच अभी भी कुछ है? वो अपनी बात पर जोर देकर बोली तो शमूल ने इत्मीनान से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई हेट यू शमूल खान। चंद लम्हे उसे घूरने के बाद वो फिर से अपनी जगह पर लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद उसे अपने बालों पर शमूल की उंगलियों की सरसराहट महसूस हुई। वो नाराज़गी से उसे देखने लगी। ऐसी जालिम नज़रों से ना देखो, बंदा जान से भी जा सकता है। वो शरारत से बोला। जालिम बेबस होने लगी। ये सब क्या है शमूल? मोहब्बत है जानम, सिर्फ मोहब्बत। वो उसके करीब हुआ तो जालिम सब कुछ भूलने लगी। बाकी अगली किस्त में।